وَكَفَّأَهَا زکریا، اور اسے دے لیا زکریا کی کفالت میں۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی اور تفصیل تورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے۔ حالانکہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے، لیکن اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا کہ ان کی نیکی، ان کی راست بازی کا، ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے زیر تربیت رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریا کا نام نکل آیا، اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی تھے، حنا کی بہن ان کے گھر میں تھی۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرمانے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کے، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بار اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا۔ اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا البحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ بحراب کہتے ہیں حجرے کو، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئے یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لیں، تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہیکل کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا البحراب وجد عندہا رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو طرح کی گئی وضاحت ہے، ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہی قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے وہاں پر، تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا البحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لك هذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت اور فطانت دے دے، جتنی چاہے کہ نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرما دے، اللہ کی دین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ایک خوک سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بورے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی تھی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا عید دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے مجھ پر بھی ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت، اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اب یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا کی، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی بیٹا تمہارا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باق کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن نے ادا کیا ہے،
जैसे कि कलमा कुन से हशे अदम से वजूद में आ जाती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो ये जो इंसानी विलादत है, जाहिर बात है कि इसमें माँ का हिस्सा है, बाप का हिस्सा है। वो बाप वाला हिस्सा चूंकि याद नहीं था, लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला का एक खास कलमा जो है वो उसकी जगह पर कुन, उसमें गोया कि उसकी जगह ली है। तो गोया कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम खास तौर पर कलिमतुल्लाह है, अल्लाह का कलमा है। तो वो तस्दीक करेंगे अल्लाह के कलमे की, व सैयदन, और वो बड़े सरदार हो गए, ऊंचे रुतबे वाले हो गए, व हसूरन, और बहुत ही नेक हो गए, मुजर्रद रहेंगे, उन्हें दुनियावी लज्जतों से, आसाइशों से और शहवात से कोई सरोकार नहीं होगा। व नबी मिन सालिहीन, और वो नबी होंगे सालिहीन में से। ये है जो कि खुशखबरी हजरत ज़करिया को मिल रही है जबकि वो नमाज पढ़ रहे थे अपने अपने मेहराब में, अपने उस हुजरे के अंदर। अब देखिए यहाँ ये मामला सामने आ रहा है कि हजरत खुद दुआ की थी, लेकिन उस दुआ का एक खास वक्त था कि हजरत मरियम पर जो भी अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह की तरफ से जो भी इनामात की बारिश हुई थी, उससे तबीयत में एकदम जो है गैर इख्तियारी तौर पर वो जोश पैदा हुआ, दुआ कर ली। हालांकि इंतहाई खुद बूढ़े हो चुके थे, सारी उम्र बीवी जो है वो बांझ नहीं थी, वो औलाद हुई नहीं सारी उम्र। अब इन हालात के अंदर दुआ करना, दुआ तो कर ली, लेकिन अब जब को मिल गई है, खुशखबरी मिल गई है, तो तबीयत के अंदर एक इश्काल पैदा हो रहा है, या यूं कहिए कि उस पर यकीन हासिल करने के लिए उसकी तौसीक चाह रहे हैं अल्लाह से कि वाकई ये बात हो जाएगी। कहा उन्होंने कि परवरदिगार मेरे कैसे बेटा हो जाएगा, वक़द बलगनी अल-किबर, जबकि मुझ पर तो बुढ़ापा मुसल्लत हो चुका है, वो बराती आकिर, और मेरी बीवी जो बांझ है, सारी उम्र बांझ रही। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि इसी तरह होगा, अल्लाह ताला करता है जो चाहता है, उसको किसी मसाई की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए तो कलमा कुन कह देना काफी है। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलगनी अल-किबर व इम्राअती आक़िर। हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरे यहाँ कैसे बेटा हो जाएगा जबकि मुझ पर बुढ़ापा मुसल्लत हो चुका है और मेरी बीवी बांझ है, तमाम उम्र बांझ रही है। क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ने फरमाया या फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे ही होगा और अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। क़ाल रब्बि जल्ली आया, उन्होंने इसके परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुक़र्रर कर दे। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, फरमाया कि तुम्हारे लिए ये निशानी है कि तुम 3 दिन तक मुतवातिर लोगों से गुफ्तगू नहीं कर सकोगे मगर सिर्फ इशारों के साथ, यानी कुव्वत गोयाई उनकी सल्ब हो गई। और इसके बारे में रिवायत में तफसील ये आती है तौरात के अंदर कि जब हमल ठहरा है हज़रत हन्ना की हमशीरा जो है, यानी हज़रत ज़करिया की अहलिया और हज़रत याह्या की वालदा को, तो उसी वक्त अचानक इनकी जो वो गोयाई थी सल्ब हो गई, गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं रहा। और उसके बाद वो सिर्फ जैसे कि गूंगे लोग होते इशारों से कुछ अपनी बात पहुंचाते हैं, बस 3 दिन तक मुतवातिर की ये कैफियत नहीं। वस्कुर रब्बा का कसीरन, और अब अल्लाह का जिक्र करो ज्यादा कसरत के साथ, वसब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार, और तस्बीह करो अपने रब की सुबह भी और शाम को भी, तस्बीह और तहमीद के अंदर लगे रहो, और यही दर हकीकत